عام طور پر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ حور کوئی الگ مخلوق ہے، یعنی وہ چونکہ اردو زبان میں حور کا لفظ بولا جاتا ہے، تو میں نے یہ عرض کیا ہے کہ حور کوئی الگ مخلوق نہیں ہے۔ اس دنیا میں جو عورتیں اللہ نے پیدا کی ہوئی ہیں انہی کو اللہ تعالیٰ ہر طرح کے نقائص سے پاک کر کے اتنا خوبصورت بنا دے گا کہ یہ ایڈجیکٹو ان کے لیے استعمال ہوا ہے۔ حور کسی الگ مخلوق کا نام نہیں ہے، حور ایڈجیکٹو ہے۔ جیسے آپ بیان کرتے ہیں نا کہ آہو چشم، جیسے آپ بیان کرتے ہیں گوریاں، جیسے آپ بیان کرتے ہیں کنواریاں، تو یہ ایڈجیکٹوز ہیں۔ یہ سارے ایڈجیکٹوز قرآن مجید میں خواتین کے لیے استعمال ہوئے ہیں، تو یہ خواتین کی صفت ہے، نہ کہ کسی الگ مخلوق کا نام ہے۔ یہ میں نے نہیں کہا کہ آپ کو صرف بیوی ملے گی، ہو سکتا ہے کہ شوہر صاحب جہنم میں چلے جائیں، ہو سکتا ہے بیوی جہنم میں چلے جائے۔ اللہ تعالیٰ نے تو سورہ نور میں یہ بتایا ہے کہ وہاں جو رشتے ہیں وہ ان کے اخلاق کی بنیاد پر قائم ہوں گے۔ چنانچہ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمان بیویاں ہیں وہ ان کو ملیں گی جو جہنم میں نافرمانی کی سزا بھگت رہے ہوں گے، اور جو نافرمان مرد ہیں وہ ان کو ملیں گی جو جہنم میں نافرمانی کی سزا عورتیں بھگت رہی ہوں گی۔ الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین، تو قرآن مجید نے بیان کر دیا اس کو۔ تو جو بات میں نے عرض کیا وہ یہ نہیں ہے کہ صرف قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں بھی میاں بیوی کے اسی طرح کے رشتے ہوں گے، نہیں، جنت جو ہے وہ ان اصولوں پر قائم نہیں ہوگی جن پر دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ جنت کے بارے میں عورتیں بھی سن لیں اور مرد بھی، جنت کیا چیز ہے، ایک جملے میں قرآن نے اس کو بیان کیا، لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، کیا تفصیلات پوچھ رہے ہو، جو خواہش کرو گے پوری کر دی جائیں گی۔